السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں انسان کے لیے شادی ایک اہم ترین فیصلہ بھی ہے اور ایک بہت زیادہ بڑی انسانی ضرورت بھی ہے۔ اس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے۔ اب انسان اپنی زندگی کے اندر کیسی لڑکی سے شادی کرے، یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ کیسی لڑکی سے شادی کرے یہ تو ہم شاید بتا بھی چکے ہیں اور پھر بتائیں گے۔ آج ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کیسی لڑکی سے خود کو بچائیں، یعنی ان لڑکیوں سے کسی بھی حال میں شادی نہ کریں ورنہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آئیے بنا دیر کیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ان میں جو نشانیاں ہیں ان میں 5ویں نشانی بہت اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ اس طرح کی قیمتی معلومات آگے بھی پہنچ سکیں۔ نمبر 1، موقع پرست عورت سے کبھی شادی مت کریے۔ موقع پرست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ موقع ملا تو اپنا کام نکال لیا اور پھر اس کے بعد ایک کونے پر ہو گئے۔ جب ضرورت پڑی تو استعمال کر لیا اور جب استعمال ہو گئے تو استنجے کے ڈیلے کی طرح اٹھا کر پھینک دیا۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے، آپ ایسی عورت سے یا ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہ کریں۔ نمبر 2، دوسری وہ عورت ہے جو زر پرست ہو۔ زر پرست کا مطلب یہ ہے پیسے کی غلام ہو، پیسے کی پوجا کرنے والی ہو، یعنی وہ کسی بھی حال میں پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ لڑکی صرف پیسے کی ہوس اور پیسہ پرستی کے اندر پڑی ہوئی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچا لیجئے گا، وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے نقصان دینے والی ہے۔ نمبر 3، شرائط رکھنے والی عورت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ شرائط رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت ہے یا ایک لڑکی ہے جس سے آپ کو شادی کرنی ہے، اس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ شرطیں رکھتی ہے۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو میں وہ کام کروں گا، اگر تم اس طرح کرو گے تو پھر میں اس طرح کروں گی، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر میں اس کے بدلے میں یہ کر دوں گی۔ یہ جو شرطیں رکھنے کا مزاج ہوتا ہے یہ کسی بھی رشتے کے لیے زہر حلاہل سے کم نہیں ہوتا ہے، بہت خطرناک چیز ہے، ایک ہلا دینے والی چیز ہے، رشتوں کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے۔ ایسی شرط رکھنے والی اور کنڈیشنز رکھنے والی لڑکی سے دور بھاگیے گا، ایسے بھاگیے گا جیسے انسان شیر سے دور بھاگتا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اگر یہ آپ کی زندگی کے اندر آ گئی تو یہ آپ کی زندگی کو جہنم بنا دے گی، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریے۔ نمبر 4، مردوں کے درمیان بیٹھنے والی عورت، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیے گا۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا خاص مزاج ہوتا ہے مردوں کے درمیان بیٹھنے کا، مردوں سے باتیں کرنے کا، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، مردوں سے صرف ہنسی مذاق کرنے کا، مردوں سے تفریح لینے کا، مردوں سے چٹکلے بازی کرنے کا، مردوں سے ہنسی مذاق کر کے دلجوئی کرنے کا، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا مزاج ہوتا ہے۔ جو عورت اس طرح کی بھی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے گا، وہ صرف اکیلے ایک نہیں 10 گھروں کو تباہ کر سکتی ہے، کیونکہ جب اس کا مزاج لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہے تو اپنے اور پرائے سب مرد اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور نتیجہ بگاڑ کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اللہ ہماری اس سے بہت حفاظت فرمائے۔ اور نمبر 5، ایسی لڑکی سے بھی کبھی شادی نہ کریں جو صرف اسٹیٹس کا خیال رکھتی ہو۔ اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج اگر جس پوزیشن پر ہیں تو اس کی محبت یا اس کا تعلق یا وہ آپ سے شادی کرنے کے لیے اس لیے ایگری ہوئی ہے کہ وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ بندہ اس اسٹیٹس پر ہے۔ آج اگر وہ اس اسٹیٹس سے ہٹ جائے تو وہ آپ کو چھوڑ دے، یعنی اگر آپ جس پوزیشن پر آپ آج ہیں، 1 کروڑ روپے آپ کے پاس آج ہے، گاڑی آپ کے پاس ہے، گھر آپ کے پاس ہے، بینک بیلنس آپ کے پاس ہے اور نوکر چاکر آپ کے پاس ہیں، وہ آپ سے شادی آپ کی وجہ سے نہیں، آپ کی ان تمام چیزوں کی وجہ سے کر رہی ہے۔ کل یہ چیزیں آپ کے پاس سے اگر چلی جائیں گی تو وہ آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اگر کسی لڑکی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے تو آپ خود کو اس سے بچائیے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ ساری باتیں پتہ کیسے چلیں گی؟ بہت آسان فارمولہ ہے، بہت ہی آسان فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ کسی لڑکی کے بارے میں اگر پتہ لگانا ہو تو اس کی ماں کو دیکھ لیں۔ اس کی ماں جس طرح کی ہوگی وہ اپنی ماں کی طرح ہی ہوگی، 90% وہ اپنی ماں کی کاپی ہوگی۔ اگر ماں کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں تو یاد رکھیے اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہوں گی، اس کے اندر بھی یہ کمیاں ہوں گی۔ اگر ماں ایسی ہے، ماں کے بارے میں چیک کر لیں، پتہ لگا لیں، تو پھر اپنے آپ کو ذرا پیچھے رکھ لیں، ورنہ آپ زندگی بھر پچھتائیں گے۔ آپ دیوار میں سر نہیں ماریں گے، ہو سکتا ہے دیوار سر پہ مار لیں۔ اللہ ہم سب کو اچھا جیون ساتھی، اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا زندگی گزارنے کا ہم سفر اور اچھی رفیق حیات نصیب فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔